اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل سید الانبیاء والمرسلین وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت وکما بارکت وسلمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ دعا کے ساتھ قرآن معجزہ ہے کی تیسری ویڈیو شروع کرنے جا رہا ہوں۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، الہی و سیدی یا مولائی، یا اللہ امت مسلمہ کے کامل ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت فرما، امت کے دین اور دنیا کی حاجتوں کو پورا فرما، امت کے بیماروں کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما، امت کے بے روزگاروں کو روزی عطا فرما، امت کے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، امت کی بے قصور قیدیوں کی رہائی کے معاملات فرما، امت کے جائز قرض داروں کے قرضے عطا فرما، امت کو کبیرہ گناہوں سے محفوظ فرما، امت مسلمہ انس و جن کی مغفرت فرما، غزہ و فلسطین کے مسلمانوں کی جان ماروں کی اولادوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کو قرآن سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات للأولین والآخرین الاحیاء والاموات انس و جن بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ذی الجلال والاکرام۔ قرآن معجزہ ہے کے عنوان پر ہم تیسری تقریر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ تقریر کو غور سے سنیے، کیونکہ آخرت کمانے کے لیے یہ تقریر بہت آسان اور اپنی کوتاہیوں کو مٹانے کے لیے اور نیکیاں جمع کرنے کے لیے بہت اہم ہے۔ قرآن معجزہ ہے اس لیے نہیں کہ فقط ہمارا عقیدہ ہے، یہ ایک ریالٹی بھی ہے، بلکہ قرآن کا یہ چیلنج ہے کہ کوئی اس معجزے کا رد نہیں کر سکتا۔ قرآن کا چیلنج ہے کہ کوئی اس معجزے کا رد کر دے۔ فقط عقیدہ نہیں ہے، بلکہ عقل ہے، معرفت ہے، حقیقت ہے۔ یہ فقط تسلیم و تصدیق و اقرار کی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں جنریشنز بعد جنریشنز امتحان لیا جا چکا ہے ان دعوی بلند کرنے والوں کا، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم 1 سال میں قرآن کا جواب دیں گے۔ قرآن کا یہ زمانہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے، جس زمانے میں یہ چیلنج کیا گیا تھا کہ 1 سال میں ہم قرآن کا جواب دے دیں گے۔ آخر کیا ہوا؟ سال ختم ہونے کے بعد کیا ہوا؟ نتیجہ 0۔ پوری دنیا جانتی ہے قرآن معجزہ ہے، اجمال میں معجزہ ہے، تفصیل میں معجزہ ہے، ناسخ کے اعتبار سے، منسوخ کے اعتبار سے معجزہ ہے، محکم یعنی کمپلیٹ کے اعتبار سے معجزہ ہے، تاریخ اور علوم کے فاؤنڈیشن کے اعتبار سے معجزہ ہے، انبیاء کے واقعات کے حساب سے معجزہ ہے، اور
انسانیت کی ہسٹری کے اعتبار سے معجزہ ہے، انسانیت کے کانٹیکٹ کو قیامت تک قائم رکھنے کے اعتبار سے معجزہ ہے، اس طرح سے آغاز، انجام، بگننگ، اینڈ کے اعتبار سے معجزہ ہے، معجزہ ہی معجزہ ہے۔ 1,24,000 پیغمبر پر آئے اور ان پیغمبروں پر وحی آئی، مگر ان پیغمبروں پر کتابیں آئی، ان کی تعداد کل 104 ہے، 104 ہے۔ سارے صحائف 104 ہیں۔ ان 104 صحائف میں انسانیت کی ٹائم ٹو ٹائم ترقیاں موجود ہیں کہ کیسے اس درسگاہ میں تعلیم شروع ہوئی، بگننگ میں تعلیم کا انداز کیا تھا، زمانے بدلتے گئے، تعلیم کیسے ترقی کرتی گئی۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں تعلیم کیا تھی، نوح علیہ السلام کے زمانے میں درس و تدریس کیا حال تھا، ابراہیم علیہ السلام نے انسانیت کی تربیت کو کہاں تک پہنچایا۔ غرض 104 کتابوں میں پیریڈ بائی پیریڈ تبدیلیاں، اس کی تربیتوں کی تمام تفصیلات موجود ہے، کس کس چیزوں کی انسان کو ضرورت تھی، وہ سب 104 کتابوں میں لکھ دی گئی ہیں۔ 104 کتابوں میں 104 کتابوں کو جمع کیا ان 4 کتابوں میں، پورے صحائف 104 جو تھے اس میں سے 100 صحائف کو جمع کر کے 4 کتابوں میں جمع کر دیا، تورات، انجیل، زبور اور قرآن۔ اور تورات، زبور، انجیل کو معجزہ قرار نہ دے کر ان 3 کتابوں کو جمع کر دیا قرآن میں۔ اس طرح سے 103 کتابوں کو جمع کیا قرآن مجید میں، اور قرآن مجید میں علوم اولین و آخرین بھر دیے، معارف بھی آئے، حقائق بھی آئے، ادب بھی آیا، واقعات بھی آئے، انبیاء کی باتیں بھی آئیں، اور اس پورے قرآن کو الکتاب میں جمع کر دیا، جس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ الکتاب جو سورہ فاتحہ ہے اس کو الکتاب کہا جاتا ہے۔ پورے قرآن کو الکتاب میں جمع کر دیا، سورہ فاتحہ میں پورا قرآن جمع ہے، اور پورے سورہ فاتحہ کو جمع کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں۔ یہاں تک تو علماء متفق ہے، پوری کتاب کو الکتاب میں رکھا اور الکتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھا۔ میں نے پچھلی تقریر میں عرض کیا تھا کہ پورے قرآن کے حروف 3,21,250 ہیں۔ آج تھوڑا سا اضافہ یہ ہے کہ ارشاد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہر حرف پر ایک نیکی پڑھنے والے کو عطا کر کے ایک اس کی برائی کو مٹا دیتے ہیں۔ اس کے ہر حرف پر ایک حسنہ یعنی نیکی کا اضافہ ہے، ایک برائی کو مٹا دیتے ہیں، ایک برائی کو مٹا دیتے ہیں، الا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھے تو اس کے ہر حرف پر پتہ ہے 4,000 نیکیاں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کمپلیٹ ایک الگ ہے، خالی بے، بسم اللہ کے بے پہ 4,000 نیکیاں، سین پہ 4، میم پہ 4، اس طرح الف لام ہے پہ
4,000 4,000 4,000 4,000 نیکیاں عطا کرتے ہیں، 4,000 برائیاں مٹا دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہر حرف پر 4,000 نیکیوں کو فرشتے لکھتے ہیں اور 4,000 برائیوں کو فرشتے مٹا دیتے ہیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کل 19 حرف ہیں، تو اس حساب سے تو 76,000 نیکیاں ملتی ہیں اور 76,000 برائیاں مٹ جاتی ہیں پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے پر۔ بات عقیدے کی نہیں ہے، اگر عقل سلیم ساتھ دے اور اگر وجدان قبول کرے، اگر ٹاپ لیول آف معرفت پر جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے۔ آئیے میرے ساتھ 2-4 منٹ فکر کریں۔ ہزاروں مرتبہ آپ نے تقاریر سنی ہوں گی، ایک یہ بھی گفتگو ذہن میں رہے۔ جب انسان گھر بناتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا کوئی اچھا سا نام رکھے، اس کو کسی اچھے سے نسبت دے، اور جو نام سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے وہ نام گھر کے لیے پسند کیا جاتا ہے۔ انسان جس نام کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے اسی نام پر گھر کو منسوب کر دیتا ہے۔ جب انسان سب سے بہتر کتاب لکھتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ اس کتاب کو کسی ایسے کو ڈیڈیکیٹ کرے جس کا سب سے بڑھ کر اس پر احسان ہو، تاکہ کتاب باقی رہنے تک وہ نام بھی باقی رہے۔ اور اس طرح سے مدرسہ ہاسپٹل جو بھی امپورٹنٹ چیزیں بنائی جاتی ہیں، تو انسان جو کچھ زمانے میں چھوڑے چاہتا ہے کسی ایسے کو ڈیڈیکیٹ کرے جس سے کنیکٹ رہنے سے کتاب کو عزت ہو، مکان کو عزت ہو، مدرسے کو عزت ہو، مستشفیٰ یعنی ہسپتال کو عزت ہو۔ اب اللہ نے اس کتاب کو شروع کیا ہے کس کے نام سے، وہ رکھے، یہ ذہن میں رہے کہ ذات واجب نے ایک کتاب کو شروع کیا ہے، کتاب ہے ذالک الکتاب، وہ کتاب، یہ کتاب ہے۔ اب کتاب کو شروع کیا ہے وہ ذات گرامی، کس اور کو گرامی جانے، کس کے نام سے موسوم کرے، یہ اس کی کبریائی ہے، یہ اس کی جلالت ہے، یہ اس کی قدوسیت ہے، یہ اس کی مہیمنیت ہے کہ کتاب کو شروع کر کے کہا میرے نام سے، یعنی اللہ کے نام سے۔ ہے کسی کی مجال کائنات میں کہ کتاب لکھ کے کہے میرے نام سے؟ کوئی نہیں لکھتا، آج تک تو مثال ہم دیکھے نہیں۔ یہ ہے معجزہ قرآن کا، پہلا معجزہ قرآن کا، کتاب کو نازل کر کے کہا میرے نام سے۔ یہ اللہ ہی کو زیب دیتا ہے، اور وہ جانتا ہے میرا نام بلند ہے، میرا نام میں جلالت ہے، میری کتاب میں جلالت ہے، میرے نام میں فخر ہے، میری کتاب میں فخر ہے، میرے نام میں شک نہیں، میری کتاب میں شک نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 104 کتابوں کو جمع کیا ہے اس ایک آیت میں، جس کے ایک ایک حرف پر 4,000 نیکیاں، جس کے ایک ایک حرف کی تلاوت سے 4,000 کوتاہیاں دور ہو جائے۔ اندازہ کریے کہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم کتنی آخرت کما سکتے ہیں۔
جب انسان کوئی کام کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عادت اگر رکھے، پانی پینے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کھائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیٹھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اٹھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیٹے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرے، تو معلوم ہے کتنے ہزار نیکیاں اور کتنے ہزار ہماری کوتاہیوں سے ہمارے اعمال نامے کو نجات ملے گی۔ اس سے بہتر آخرت اور آسان آخرت جمع کرنے کا کوئی اور وظیفہ تو میری نظر میں نہیں آیا جس میں اتنی ریٹرنس ہے، 4,000۔ مگر دل ساتھ دے، 4,000 کوتاہیاں دور ہو جائیں مگر دل ساتھ دے، دماغ ساتھ دے، قبول کی قوت ساتھ دے، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے، میرے نام سے، کبریا کے نام سے، قدوس و محیمین کے نام سے، مالک و مختار کے نام سے شروع کیا تعریف کی اسم ذات کی، شروع کیا تعریف کی اسم ذات کی، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ آج تک تفسیریں لکھی جا رہی ہیں اور آپ کو معلوم ہے آج تک بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفصیل مکمل نہ ہو سکی۔ ہزار صفحے لکھ کر مفسر نے آخر میں لکھا ابھی بہت کچھ رہ گیا ہے، حق ادا نہ ہو سکا۔ لامحدود کو محدود کون کرے؟ اللہ لامحدود ہے، لامحدود کو محدود کون کرے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ 1000 صفحے ہو یا 1000 لاکھ صفحے ہو، اللہ کیسے محدود ہو جائے؟ رحمان و رحیم کیسے محدود ہو جائے؟ کس طرح سے کوئی توصیف بیان کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، مگر نام سے اللہ کے شروع کرتے ہیں جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ رحمان ہے صفت خاص، اسم خاص، صفت عام، اسم خاص، یعنی رحمان وہ جو موسیٰ و فرعون دونوں کو پالے، رحمان وہ جو ابراہیم و نمرود دونوں کی پرورش کرے، رحمان وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو جہل دونوں کو پالے، رحمان وہ جس کے دسترخوان نعمت پر خدائی کا انکار کرنے والے شوق سے بیٹھ کے زندگی گزارے، رحمان وہ جو سب کو ایک نظر سے دیکھے، مومن کو بھی اور کافر کو بھی۔ اس میں اسم خاص، یہ کیا ہے؟ یہ اسم خاص ہے، صفت عام ہے، اس کی عام ہے صفت۔ اسم خاص ایسا کہ باپ کو رحیم کہیں گے، رحمان نہیں۔ اسم خاص ایسا کہ استاد کو رحیم کہیں گے، رحمان نہیں۔ اسم خاص ایسا کہ نبی کریم کو رحیم کہیں گے، رحمان نہیں۔ اسم خاص ہے مگر عمل عام ہے۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کی؟ رحمان اسم خاص ہے، صفت میں عام ہے، رحیم اسم عام ہے لیکن صفت میں خاص ہے۔ رحیم وہ جو اطاعت کا صلہ دینے والا، خدمت کا صلہ دینے والا، قیامت میں مومن کو صلہ دینے والا، اس کی استطاعت کے مطابق عطا کرنے والا، جنتوں تک پہنچانے والا، یہ مقام رحیمیت ہے، وہ مقام رحمانیت ہے۔
ایک ہی رحمت کے دو جنبے یعنی دو روپ ہیں، ایک میں عمومیت ہے، ایک میں خصوصیت ہے۔ یہ عمومیت اور خصوصیت کو جب ملایا تو آواز دی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سب عالموں کے لیے تو رحمت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نبی کریم کو، عالموں کے لیے رحمت ہے۔ ادھر رحمان کا مظہر ہے، ادھر رحیم کا مظہر ہے۔ دشمن کے لیے بد دعا نہیں کرتے اور دوست کو بغیر شفاعت کے نہیں چھوڑتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان اسم خاص صفت عام، اور رحیم اسم عام مگر صفت خاص اور کیفیت خاص۔ یہ دو نام مشہور ہے اور مشہور ہوئے۔ رحمانیت وہ جس کا تعلق معاش عالم سے ہو، رحیمیت وہ جس کا تعلق معاد مومن سے ہو۔ رحمان وہ لیمن جہدہ جو اس سے لڑ پڑے اسی سے رحمان، جو اس سے جھگڑا مول لے اسی سے رحمان، اور جی لے، اور بارے تعالیٰ جو جھگڑا کرتا ہے بارے تعالیٰ سے، بارے تعالیٰ فرماتا ہے جی لے۔ جی لے اور جی لے، لڑ رہا ہے اور کھا لے، یہ ہوائیں تیرے لیے، یہ پانی تیرے لیے، یہ حیات تیرے لیے، لے یہ لمبی مہلت تیرے لیے۔ رحمان لیمن جہدہ، رحمان اس کے لیے جو مالک سے لڑے، جہدہ یعنی لڑے۔ رحیم اس کے لیے لیمن وحدہ، جو اس کو توحید سے پکارے وہ اس کے لیے رحیم ہے، جو انکار کرے اس کے لیے رحمان ہے۔ لیمن کفرہ، رحمان اس کے لیے جو کافر ہو جائے، رحیم اس کے لیے لیمن شکرہ، رحیم اس کے لیے جو شکر کے سجدے کرے۔ رحمان رحیم، دنیا کو حیرانی ہے یہ فرق کہاں سے نکالا گیا، یہ زبان عصمت ہے، زبان عصمت ہے، یہ مزاج عصمت ہے۔ یہ اشارے وہاں سے ہے جہاں بتلایا یہ رحمان کیوں ہے، رحیم کیوں ہے۔ رحمان وہ ہے جو انسانیت کو دنیا میں چین و سکون عطا کرے، رحیم وہ ہے جو انسانیت کو جنت کی منزل تک پہنچائے۔ رحمان وہ ہے جو کسی کی دعا کو رد نہ کرے، جو حسب استطاعت مانگے دے۔ فرعون اپنی استطاعت سے دولت مانگ رہا ہے، اللہ نے کہا لے لے۔ نمرود اپنی استطاعت سے خدائی مانگ رہا ہے، اللہ نے کہا لے لے۔ رحیم وہ جو اپنی استطاعت سے بندگی مانگے، ابدیت مانگے، اطاعت کی منزلت پر آئے، ایمان کو مانگے، رحیمیت عطا کرے۔ دونوں روپ اس کے، دونوں جنبے اس کے کار فرما ہے۔ یہ رحمانیت ہے مومن و کافر پہ نظر ایک، یہ رحیمیت ہے کہ مومن کو محروم نہ رکھے، مومن کو محروم نہ کرے۔ جہاں جذبہ رحمانیت پیدا ہوتا ہے وہیں انسان اس امر کی فکر میں رہتا ہے کہ وقت ٹلے، بات دنیا بھولے، انسان صحیح معنی میں اپنی غلطیوں کا اندازہ کرے، مہلت پہ مہلت، مہلت پہ مہلت، وقت پہ وقت
یہ رحمانیت کا تقاضا ہے۔ اگر کسی نے فائدہ اٹھایا تو جیسے حور نے کربلا میں فائدہ اٹھایا تھا، فائدہ اٹھایا رات بھر تڑپ کے، تو وہ حور ہے۔ فائدہ نہیں اٹھایا تو وہ ابن سعد ہے، وہ بھی رات بھر جاگا، یہ بھی رات بھر جاگا، دونوں نے 2 راتیں جاگ کر کاٹی۔ ابن زیاد نے ابن سعد کو بلا کے بولا، لے یہ رے کی حکومت، لکھ دے، دستخط کر دے قتل حسین پر۔ ان سے ابن زیاد سے کہا، ابن سعد نے 1 رات سوچ لوں۔ ادھر ابن سعد نے حور کو بلایا اور کہا کل لڑنا ہے، حسین نے 1 رات کی مہلت مانگی ہے، تو حور نے کہا 1 رات میں بھی سوچ لوں۔ عجب مثال ہے نوع انسانی کے لیے۔ قیامت تک ابن سعد رات بھر ٹہلتا رہا، یہ سوچتے ہوئے کہ حکومت رے یا قتل حسین۔ یہاں یعنی زندگی ہلاکت کی یا دامن حسین۔ جدھر حور ٹہل رہا تھا ادھر یہی تھی بات کہ زندگی یا تو ہلاکت کی زندگی تھی یا پھر دامن حسین کو پکڑنا تھا۔ صبح اذاں ہوئی اور ابن سعد نے اعلان کیا حکومت رے، اور وہاں رات کٹی اور ادھر اذاں ہوئی، حور نے کہا دامن حسین۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مہلت سب کو دیتے ہیں، دونوں کو مہلت دی اور امتحان کی منزل پر لا کے تاریخ نے کھڑا کر دیا۔ ایک باطل کی طرف گیا، ایک حق کی طرف گیا۔ جو باطل کی طرف گیا وہ حق کو نقصان نہ کر سکا، جو باطل کی طرف گیا وہ حق کا نقصان نہ کر سکا۔ جو حق کی طرف آیا اس نے قیامت تک کے لیے راہیں کھول دی حق کی طرف آنے کی۔ دیکھو عباس اور اکبر نہ بن سکے اور نہ بن سکتے ہیں، حور تو بن سکتے ہیں، حور تو بنو۔ گفتگو چھڑ گئی سورہ اسراء کی آیت نمبر 20۔ کلن نمیدو ہاؤلائی و ہاؤلائی، ہم سب کی مدد کرتے ہیں، ان کی بھی مدد کرتے ہیں، ان کی بھی مدد کرتے ہیں۔ یہ ہے مقام رحمانیت۔ جو دنیا طلب کرے ہم اس کی بھی مدد کرتے ہیں، جو آخرت مانگے ہم اس کی بھی مدد کرتے ہیں۔ ما کان عطاء ربک محظورا، وہی آج کا کنٹینیوشن ہے یہ۔ تیرے رب کی رحمت کو کوئی نہیں روک سکتا، تیرا رب ڈسکنیکٹ نہیں ہوتا، اس کو کوئی روک نہیں۔ کوئی زندگی کفر کی مانگے اس کو روکیں گے نہیں، باری تعالیٰ کا اصول ہے۔ میں آپ کو سمجھا نہیں، میں ایک ڈیپیسٹ وے سے آپ کو لے جا رہا ہوں۔ جو کفر مانگ رہا ہے اس کو ایمان کیسے دے دے، اور جو ایمان مانگ رہا ہے اس کو کفر کیسے دے دے۔ ایمان مانگتے مانگتے زندگی گزر گئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں مولا علی کی۔ کیسے کفر دے دیں دنیا نہ پہچانی، مگر کہ کافر کہنے سے کوئی مومن کافر نہیں ہوتا۔ دنیا مانگتا ہے دنیا لے جا، آخرت مانگتا ہے آخرت لے جا۔ لسان استطاعت جو مانگے ہم نے عطا کیا، الزام ہم پر نہیں، اس لیے کہ حجتیں آ چکی تھی، انبیاء آ چکے تھے، رسول آ چکے تھے، کتابیں آ چکی تھی، سب کچھ دیا جا چکا تھا۔
عقل سے لے کر محسوس کرنے والے دل تک۔ اس کے باوجود ہم پر الزام کہ کفر کی حالت پر چھوڑ دیا۔ ہم جبر نہیں کرتے، ہماری عادت جبر کی نہیں ہے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں اختیار دیتے ہیں اس لیے جبر نہ کرے۔ دیکھو یہی قرآن ہے، قرآن آیا تم نے پڑھا، حجت آئی، رسول نے قرآن کو پڑھ کر سنایا، رسول نے عمل کر کے دکھایا، معجزے کو معجز نما کے ساتھ کر دیا، اور اس طرح سے قرآن پہنچایا۔ اب سناؤ قرآن کی تعریف۔ قرآن کی تعریف یہ ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 26، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اسی قرآن سے بہت سے گمراہ ہو گئے، اسی قرآن سے بہت سو نے ہدایت پائی۔ آج تک ملت حیران ہے کہ قرآن کی تعریف کیا کر دی۔ یہ آیت قرآن کے بارے میں ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ یہ ہمارا کلام، یہ رحمان و رحیم کے اشارے ہیں، جس نے پڑھتے پڑھتے اپنی کیپیسٹی سے گمراہی کو مانگا، گمراہی دے دی، اور جس نے پڑھتے پڑھتے اپنی کیپیسٹی سے ہدایت کو مانگی تو ہدایت دے دی۔ آئیے اس منزل پر امام علیہ السلام نے سہارا دیا ہے۔ امام فرماتے ہیں جس نے قرآن کو سامنے رکھا، قرآن نے اس کی قیادت جنت تک کی، اور جس نے قرآن کو پیچھے رکھا، یعنی قرآن کو لاسٹ پریورٹی میں رکھا، اس کو قرآن نے جہنم میں ڈھکیل دیا۔ پیچھے سے ڈھکل سکتے نا، آرام سے، سامنے سے نہیں ڈھکل سکتے، پیچھے جہنم پیچھے سے ڈھکل دیا۔ جو آخر میں رکھتے ہیں قرآن کو، رہنے دو، رکھتے تو ہیں قرآن لیکن پیچھے دیکھیں گے۔ دیکھا آپ نے، قرآن کو سامنے رکھ کے چلنا ہے، قرآن کو پیچھے نہیں رکھنا ہے۔ جو ہم کہیں وہ قرآن فالو کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کو آگے رکھنا ہے، قرآن جو کہے ہم اس کو فالو کریں۔ قرآن ہم کو نہیں، ہم قرآن کو فالو کریں۔ قرآن کو پیچھے رکھا ضرور، پہلے ہماری قیادت، پہلے ہماری سیاست، پہلے ہمارا مال، پہلے ہماری دنیا، پھر قرآن۔ تو قرآن نے پیچھے سے ڈھکیل دیا، جاؤ جہنم میں۔ تم یہ سوچ رہے تھے کہ تمہارا تابع قرآن رہے، دیکھیے فرق، دیکھیے معنی ہے کہ قرآن کا تابع ہے مسلمان، معنی ہے اگر قرآن کو تو قرآن کا تابع ہے مسلمان کا تابع قرآن نہیں۔ آپ حسب مراد قرآن کو استعمال کریں، قرآن کی مراد پر آپ چلیں، قرآن کی مراد پر آپ چلیں، بس اتنا فرق تھا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن معجزہ ہے، ہر آن معجزہ ہے، ہر وقت معجزہ ہے۔ آج 1446 ہجری کے آخر میں قرآن معجزہ ہے، جس کے لیے قرآن کہہ دے، اور جو کہہ دے اس کو کوئی دنیا کی طاقت بدل نہیں سکتی۔
اور اگر قرآن کو قارون کو خزانے سمیت زمین میں دفن کر دیا تو دنیا آج تک قارون کو ابھار نہ سکی، اور فرعون کے دریائے نیل میں غرق کر دیا، آج تک دنیا اس کے دامن پہ عزت کا داغ نہ ڈال سکی۔ جس کو ذلت دے قرآن ہمیشہ ذلیل ہے، وہ جس کو عزت دے قرآن ہمیشہ کے لیے عزیز ہے۔ وہ اور قرآن جس کے لیے یہ اعلان کرتا ہے اور مسلسل التزام کے ساتھ اعلان کرے، جو ہر نبی یہ کہتے جاؤ محنت کر رہا ہوں، اجر نہیں مانگوں گا۔ سورہ ہود اور سورہ قصص، سورہ یاد رکھیے آپ لوگ، ہر نبی نے کہا اجر نہیں مانگتا، اجر اللہ کے پاس ہے۔ کسی نبی کی ہمت نہیں تھی کہ کسی اجر کا تذکرہ کرے، اس لیے کہ ہر نبی اپنی نبوت کے باوجود تابع مظہر رحمان و رحیم تھا۔ ہر نبی جان رہا تھا اجر تو آخری نبی مانگے گا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ جب اس نبی کا تذکرہ آیا تو 3 مقام پہ 3 آیتیں آئی۔ نمبر 1، اے نبی کہہ دو میں نے اجر مانگا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے لیے۔ یہ سورہ سبا کی آیت تھی۔ دوسری آیت سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل، میں اجر نہیں مانگتا مگر وہ اجر دے جو رب کی طرف جانا چاہتا ہے۔ میں اجر نہیں مانگتا، وہ اجر دے جس کو اللہ کی طرف جانا ہے۔ تیسری آیت سورہ سعد کی آخری آیت، سورہ سعد کی آخری آیت، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں، میں نمائش کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ نبی کریم نے فرمایا دکھانے کے لیے اجر مانگوں، جو مانگا ہے وہ عالمین کے لیے ذکر ہے۔ آج نہیں، بہت زمانے کے بعد پتہ چلے گا کہ میں نے کیا مانگا۔ اب جو اجر مانگا وہ سورہ شورا میں ہے، اور کہا نبی چاہتا کوئی اجر مگر نبی نے کہا کہ نہیں چاہتا کوئی اجر مگر یہ کہ قربا کی مودت۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ نے دولت دے دی، دنیا بھر کے تمام سامان دے دیا، اور خرابت داروں کو بلند کر کے کہا کہ اور خرابت داروں کو تم بلند کر کے بتاؤ۔ اس کو دی دولت اللہ تعالیٰ نے، خرابت داروں کو بلند کر کے بتاؤ کہ مرکز بن سکتے ہیں کہ تمہارے خرابت دار بنو امیہ کو، بنو عباس کو، آل تاتان کو، مغلیہ سلطنت کو، آل عثمان کو، سلجوقی کو، اور بہت سارے، سب کو اجازت تھی دولت کے دروازے کھولو، کسی کو آگے بڑھاؤ، بڑھا کر مودت کا مرکز بناؤ۔ عالم اسلام کے لیے طاقت سے دلوں کو اپنی طرف، اپنی سلطنت کی طرف موڑ کے بتلاؤ۔ دشمن صحیح زمانہ مگر اہل بیت سے ہٹ نہیں سکتا۔ زمانے کی فقہ پر صحیح، زمانہ کسی فقہ پر صحیح، محبت اہل بیت سے ہے، محبت اہل بیت سے سب یہیں جھکتے ہیں۔ کیوں؟ معجزہ قرآن کا۔ قرآن 11 ہجری میں
وہی ختم ہوئی، وہی الہی کا سلسلہ ختم ہوا، آج 1446 ہجری میں بھی معجزہ ہے۔ قرآن جس کو چاہے قربا، قیامت تک قربا ہے۔ ہم ملت کے تفرقے کے خیال نہیں ہیں، کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے، کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے، کوئی وضو سر کا مسح کرے، کوئی گردن کا کان کا مسح کرے، کوئی پاؤں کا مسح کرے، کوئی پاؤں دھوئے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کرتے رہے۔ ہمارے پاس ان چیزوں پر امت نہیں بٹے گی، کوئی کس طرح سے نماز پڑھے، کوئی کس طرح سے وضو کرے، کوئی کچھ کرے، ہم امت کو اس چیزوں میں بانٹنے کی ہم قائل ہی نہیں ہیں۔ ہمارے پاس صرف امت بٹے گی تو اس بات بٹے گی کہ آل محمد کا دوست کون ہے اور آل محمد کا دشمن کون ہے۔ دوستی آل محمد اور دشمنی آل محمد پر بڑھ جاتی ہے۔ ہم آل محمد کے دوستوں کے ساتھ ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔